بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں معیشت کے، اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اور 6 گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے۔ بزنس ریکارڈر کے اوپر یہ آرٹیکل بھی پڑا ہوا، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ حکومت نے ریئل اسٹیٹ سمیت دوسرے سیکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے کی مزید تیاری کر لی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ میں مزید تھوڑی سی خاموشی چھائے گی۔ حکومت کا مزید ایک اور اقدام ہوا ہے کہ سبسڈیز اور گرانٹس پر بھی حکومت نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس فیصلے سے پاکستان ریئل اسٹیٹ میں ابھی مزید لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا رجحان تھوڑا سا مزید بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے، آپ کا پلاٹ مائنس میں چل رہا ہے تو وہ مزید ابھی مائنس میں چلے گا۔ آپ نے کہیں پر پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی اچھا ٹائم دیکھنا تھا کہ ابھی رائٹ نو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ پاکستان کے اندر اب آنے والے دنوں میں پراپرٹی میں بوم آئے گا، پراپرٹی سیکٹر اوپر جائے گا، تو اس لحاظ سے بھی ایک بری خبر ہے۔ وفاقی حکومت نے معاشی بحالی کے منصوبے کے جو بیڑے اٹھائے ہیں، اس کے تحت پاکستان کے اندر جتنی بھی اموویبل پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر ویلتھ ٹیکس کے ساتھ ریٹیل اور پاکستان میں زراعت اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس پر دوبارہ نظر ثانی کا فیصلہ کر لی ہے۔ اور وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ماہانہ معاشی اپڈیٹ اور سپتمبر 2023 کے آؤٹ لک کے مطابق معاشی بحالی کے تحت اہم اقدامات میں پاکستان کے اندر آمدنی میں اضافے کی حکمت عملی شامل ہے، جس میں خوردہ، زراعت اور ریئل اسٹیٹ جیسے شعبوں میں ٹیکس میں ترمیم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اموویبل ایسٹس ہیں ان پر ویلتھ ٹیکس بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت اربوں روپے کا ٹیکس پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف خوراک اور ادویات جیسے ضروری شعبوں تک محدود رہا ہے، جبکہ حکومتی اخراجات کو معقول بنانے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سبسڈیز اور گرانٹس پر بھی حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ وزارت خزانہ نے مزید کہا ہے جی حکومت ترقیاتی منصوبے کا بھی جائزہ لے گی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر زور دے گی۔ اس کے علاوہ 6 ماہی بجٹ ہدف اور IMF معاہدے یعنی بشمول ٹیکس وصولی اور قرضوں کے واجبات کی تعمیل پر بھی زور دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ منصوبے کے تحت حکومت 5 فریم ورک بشمول ایکسپورٹس، ایکویٹی اور با اختیاری ماحولیات اور توانائی پر بھی توجہ مرکوز کرے گی تاکہ سوشل اور سماجی اور معاشی چیلنجز سے نپٹا جا سکے۔ فنانس ڈویژن کے مطابق اس وقت معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے اور ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا بڑھاوا دینے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جو نجکاری کمیشن ہے اس کے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے منتخب سرکاری شعبے اور اداروں کی نجکاری کرے گی۔ پاکستان کے اندر وزارت خزانہ کی اس رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت اس مجوزہ منصوبے کے تحت کارپوریٹ ٹیکسوں میں کمی کرے گی تاکہ نان بینک فنانس کو بہتر اور کیپٹل مارکیٹ کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکے۔ ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے گیس کی اوسط لاگت یعنی واک کا نفاذ، ایگزم بینک کو آپریشنل کرنا اور سیلز ٹیکس ریفنڈ کی فوری کلیئرنس پاکستان کی جو اس وقت نگران حکومت ہے اس کی ترجیحی قلیل مدتی اقدامات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق IT کی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ ٹریننگ، سٹارٹ اپ پاکستان پروگرام اور پالیسی مداخلت کے ذریعے اس کو بڑھاوا دیا جائے گا، اور ٹیلی کمیونیکیشن میں جو ہے وہ اصلاحات کا مقصد ترقی کو بہتر دینا اور 5G ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر متعارف کرانا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق میری ٹائم افیئرز کے اقدامات میں فریٹ چارجز کو کم کرنا، جہازوں کی ری سائیکلنگ میں اضافہ کرنا، پورٹ ماسٹر پلان تیار کرنا اور ماہی گیری کے شعبے کی بحالی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے، گورننس اور جتنے بھی پرائیویٹ شعبے ہیں ان کی شراکت داری، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ حکومت دے گی، جبکہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی یعنی NHA وسائل کی تنظیم نو اور اس کی ٹیک کیئر اور آپٹمائزیشن پر بھی حکومت توجہ مرکوز کرے گی اور پرائیویٹ شعبے کی فنانسنگ حاصل کرے گی۔ فنانس ڈویژن کے مطابق حالیہ انتظامی اقدامات کا مقصد اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو بہتر بنانا اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کی پروڈکشن کی رکاوٹوں میں متوقع کمی سے انفلیشن کے منظرنامے میں بہتری آنا ہے۔ حکومت کا کہنا جی ہم نے انفلیشن ریٹ کو کم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور اشارے اگست میں کچھ پیش رفت دکھا رہے ہیں۔ اس طرح مالی سال 2024 کے آغاز پر بھی مالی کارکردگی تسلی بخش رہی۔
توقع ہے کہ حکومت معاشی بحالی کا منصوبہ اور دانشمندانہ اقدامات اور دوسری پالیسیاں نئی سرمایہ کاری کو جو ہے وہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ڈائریکٹ کریں گی تاکہ مالی سال 2024 اور اس کے درمیانی مدت میں جو ہے وہ جامع معاشی ترقی کے لیے معیشت کو بہتر کیا جا سکے۔ رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ مالی سال 2024 کے شروع سے اب تک پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ اگست مالی سال 2024 میں ماہانہ ایکسپورٹس میں 14.2%، جبکہ اسی عرصے کے دوران امپورٹس میں 2.1% اضافہ ہوا ہے۔ حکام کے مطابق یعنی حکومت کے مطابق امپورٹس پابندیوں کے خاتمے کے ذریعے بہتر انپٹ صورتحال نے شعبہ جاتی ترقی کی راہ ہموار کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے شعبے ایسے سیکٹرز اب بھی دباؤ میں ہیں کیونکہ سخت فنانسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کا دباؤ اور ان کی پروڈکشن جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مسلسل رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد سی پی آئی افراط زر اگست 2023 میں سال بہ سال کی بنیاد پر 27.4% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اگست 2022 میں یہ 27.3% تھا، یعنی ایک ماہ کے بعد کی بنیاد پر اگست 2023 میں یہ بڑھ کر 1.7% ہو گیا، جبکہ اس سے پچھلے مہینے میں یہ 3.5% زیادہ ہے۔ حکومت نے یہ جو رپورٹس کی ہے اس کے مطابق حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کہ حکومت پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، آئی ٹی کے اوپر ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، زراعت کے اوپر ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، جو کہ بظاہر نہیں لگ رہا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کی حکومت کو ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور پراپرٹی انویسٹمنٹ اس سے خاصاً بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ یہ رپورٹ لفظ بہ لفظ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے جو حکومت کی طرف سے ہے، آپ اس رپورٹ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، میں لنک میں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس رپورٹ کو ایڈ بھی کر دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔